اردو ہسٹورینز میں خوش آمدید۔ دوستو، محمود اور ایاز یہ دو ایسی ہستیوں کے نام ہیں جنہیں اپنے کارناموں اور تعلق خاص کی وجہ سے شہرت حاصل تھی، اور دونوں کا نام مخلوق کی زبان پر ہر وقت جاری و ساری رہتا تھا۔ ان میں سے ایک محمود سلطان محمود تھا جو فاتح سومنات ہے، اور دوسرا شخص سلطان کے انتہائی جانثار اور محبوب ترین غلام خواجہ احمد ایاز ہے۔ خواجہ ایاز کا تذکرہ بڑے بڑے شعراء اور ادباء نے اپنے کلاموں میں مختلف انداز میں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ خواجہ ایاز یوں تو معمولی شکل و صورت کے حامل نحیف اور نزار انسان تھے، لیکن اپنی جانثاری اور وفاداری کی وجہ سے سلطان محمود کے دل میں بسے ہوئے تھے۔ دوستو، کتابوں میں سلطان محمود اور خواجہ ایاز کے بہت سے واقعات ملتے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ سلطان محمود غزنوی کے کسی درباری نے سلطان پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ ایاز میں ایسی کوئی خاص خوبی تو نہیں، پھر نہ معلوم بادشاہ اس پر کیوں فریفتہ ہوتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی کے پاس جب یہ بات پہنچی تو اسے بڑا غصہ آیا، لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ مناسب موقع پر اس کا جواب دیا جائے۔ دوستو، اتفاق سے جلد ہی ایک موقع پیدا ہو گیا۔ ایک دن دوران سفر قیمتی سامان سے لدے ہوئے ایک اونٹ کا پاؤں پھسلا تو وہ اونٹ زمین پر گر گیا اور اس پر لدا ہوا سارا سامان گر گیا۔ سلطان نے حکم دیا کہ اس بکھرے ہوئے سامان میں سے جو شخص جو چیز اٹھائے گا وہ اس کی ہو جائے گی۔ یہ حکم دے کر سلطان آگے بڑھ گیا اور اس کے تمام ہمراہی مال لوٹنے میں مصروف ہو گئے، بس ایک ایاز اس کے ساتھ رہا۔ سلطان نے پوچھا، ایاز تم نے بھی کچھ حاصل کیا؟ اس نے ادب سے جواب دیا کہ میں نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ حاصل کرتا بھی کیوں؟ میں تو آپ کی خدمت کے لیے ہوں، آپ کی خدمت چھوڑ کر مال کو کیا جمع کروں؟ سلطان نے حاسدوں کو بتایا کہ ایاز کی یہی خوبی ہے جس نے اسے ہماری نظروں میں محبوب بنا رکھا ہے۔ دوستو، اسی طرح مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ایاز نام کا ایک بہت غریب شخص تھا۔ محمود بادشاہ نے اس کے اخلاق عالیہ کے سبب اس کو اپنا محبوب اور مقرب بنا لیا تھا، لیکن ایاز جس دن سے شاہ محمود کے یہاں حاضر ہوا تھا اس دن اس کے پاس صرف ایک پرانی گدڑی تھی اور ایک بوسیدہ پوستن تھا جس کو ایاز دیکھتا اور اپنے نفس کو مخاطب کر کے یہ کہتا کہ اے ایاز، ایک وہ دن تھا کہ اسی بوسیدہ گدڑی میں تو یہاں آیا تھا اور آج تو مقرب بادشاہ ہے۔ دیکھ، اپنی حقیقت کو مت بھولنا، نظر عنایت شاہ کی تجھ پر بہت ہے، ناز اور تکبر میں مبتلا نہ ہونا، بلکہ یہ شکر کا مقام ہے کہ یہی گدڑی پہننے والا آج مقرب اور محبوب سلطان ہے، جس سے آج تمام وزراء حکمران لرزتے ہیں۔ رفتہ رفتہ یہ خبر عام ہو گئی، سارے اراکین سلطنت کو پہلے ہی سے ایاز کے ساتھ حسد تھا کہ ایک معمولی غریب آدمی آج ہم سب سے سبقت لے گیا، اور اس سے بڑھ کر شاہ محمود کا کوئی مقرب اور محبوب نہیں ہے۔ حاسدین میں چہمگوئیاں شروع ہوئیں کہ ایاز تنہا حجرے میں جا کر کیا کرتا ہے اور حجرے کو ہر وقت بند کیوں رکھتا ہے؟ نہ ہو یہ خفیہ شاہی خزانے سے چرا کر دولت ضرور جمع کر رہا ہوگا۔ پس سلطان محمود کو اس کی اس حرکت کی خبر کرنا چاہیے۔ پس سب نے باہمی مشورہ کے بعد سلطان محمود کو خبر دی کہ حضور، ایاز گندم نما جو فروش ہے یہ آپ کا عاشق اور صادق نہیں ہے، بلکہ یہ منافق ہے، خزانہ شاہی سے اپنے خاص حجرے میں سیم و زر جمع کر رہا ہے۔ سلطان محمود کو ایاز کے متعلق ایسی حرکت کا گمان تک نہ تھا، لیکن اراکین پر حجت تمام کرنے کے لیے اور ایاز کا مقام محبت اور اس کی صداقت ظاہر کرنے کے لیے حکم نافذ کر دیا کہ آدھی رات کو ایاز کے حجرے کی تلاشی لی جائے۔ اراکین سلطنت بڑے خوش ہوئے کہ آج رات ایاز کی کلئی کھل جائے گی اور اس کا تقرب ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ آدھی رات کو اس حجرے کا تالا توڑا گیا اور حکام سلطنت نے حجرے کے اندر تلاشی لی،
लेकिन बजिज एक पुरानी गिदड़ी और एक पोसीदा बोस्तन के हुजरे में कुछ न था, और हासिदीन ने हुजरे की जमीन भी इस शुबे से खोद दी कि शायद जमीन में दफन हो और गिदड़ी धो देने के लिए टांग रखी हो। बिल आखिर तलाशी लेने वाले हुक्काम नामुराद होकर शाह महमूद की खिदमत में हाजिर हुए और शर्मिंदगी के साथ माफी तलब करने लगे। सुल्तान महमूद पर उस वक्त अय्याज की मोहब्बत में एक हाल मजीद गालिब हो गया और अय्याज से पूछा कि ए अय्याज, इस कदर एहतमाम से इस गिदड़ी और पोस्तन बोसीदा को हुजरे में क्यों बंद कर रखा हुआ है? अय्याज ने अर्ज किया कि हजूर, मैं हर रोज अपनी इस गिदड़ी और पोस्तन बोसीदा को देखकर इबरत हासिल करता हूं और नफ्स से कहता हूं कि ए अय्याज, ये तेरी तमाम तर नेमतें, इज्जत और शौकत सुल्तान महमूद है, वरना ए अय्याज, तेरी हकीकत एक दिन यही गिदड़ी और बोसीदा पोस्तन थी। दोस्तों, बेशक इंसान को अपनी असलियत कभी नहीं भूलना चाहिए। अगरचे इंसान अपनी असली हैसियत को सामने रखे तो कभी ना फिसले। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी हकीकत जानने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करके अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।